أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا بدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وآتوا النساء ومن और आतू का क्या माना बनता है? दे दो। निसा का क्या माना है? वआतु निसा और दे दो औरतों को सदुक़ात से मुराद महर है। और हिन्ना का क्या माना बनता है? हिन्ना या हुन्ना इसका माना उनके ख़वातीन के लिए आता है। सदुक़ात हिन्ना उनका महर। नहला का माना है खुशी के साथ। वआतु निसा और दे दो औरतों को सदुक़ात हिन्ना उनका महर निहला खुशी के साथ। फ़इन फ़ा का माने पस, इन का माना है अगर। तिबना माना दे देना, बख्श देना। फ़इन तिबना बस अगर दे दे ये ख़वातीन लकुम तुमको
عن شیئن کوئی چیز، منہ اس مہر سے، نفسن، نفسن مانا رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، فکلوہ پس کھاؤ اس کو، ہنیئن خوشی کے ساتھ، مریئا مزے کے ساتھ، فکلوہ پس کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا خوشی اور مزے کے ساتھ، ولا تؤتوا السفہاء، ومن اور لا کا معنی ہے مت، تؤتوا کا کیا معنی بنتا ہے؟ لا کا مطلب نہیں، لا تؤتوا نہ دو، تؤتوا معنی دینا، ولا تؤتوا اور مت دو، جس طرح اوپر آیا تھا وآتوا دے دو، ولا تؤتوا اور مت دو، السفہاء، سفہاء جمع صفی کا، سفہاء کس چیز کو بولتے ہیں؟ ہاں جی، بے وقوف کو سفہاء کہتے ہیں، بے وقوف کو۔ یہ دوسرے پارے کے شروع میں آتا ہے سیقول السفہاء، سیقول السفہاء، سفہاء کا معنی ہے بے وقوف، پہلے پارے میں بھی آتا ہے سفہاء کا، تو سفہاء کا مطلب ہے بے وقوف، نادان، بے وقوف۔ ولا تؤتوا السفہاء اور مت دو نادانوں کو، بے وقوفوں کو، اموالکم، اموال مال، کم تمہارا، التی، التی کا کیا معنی بنتا ہے؟ جو، اموالکم التی تمہارا وہ مال، التی جو جعل اللہ، جعل معنی بنانا، جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن، قیام کا مطلب ہے نگرانی، جعل اللہ لکم کہ بنائے اللہ نے تمہارے لیے، قیامن نگرانی، ولا تؤتوا السفہاء اور مت دو نادانوں کو، بے وقوفوں کو، اموالکم تمہارا مال، التی وہ، جعل اللہ کہ بنائے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن نگرانی، ورزقوہم، ورزقو معنی کھلانا، ہم معنی ان کو، ورزقوہم اور کھلاؤ ان کو، فیہا اس سے، وکسوہم، وکسو معنی پہنانا، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، وقولو، وقولو معنی قل کا مطلب ہے ایک آدمی، قل کہو، وقولو اور کہو جمع ہے، لہم کا کیا معنی بنتا ہے؟ ان کو، وقولو اور کہو، لہم ان کو، قولا معروفا، اس کا کیا معنی بنے گا؟ معروف اچھی بات، قول معروفہ اچھی بات، وابتلو، وابتلو ابتلا سے، ابتلا کا کیا معنی بنتا ہے؟ امتحان، آزمائش، وابتلو الیتامی، یتیموں کا امتحان کرو، یتیموں کا آزمائش کرو، حتیٰ یہاں تک، اذا جب، بلغو پہنچنے سے ہے، النکاح نکاح کو یعنی بلوغت کو، وابتلو الیتامی امتحان کرو یتیموں کا، حتیٰ یہاں تک، اذا بلغ النکاح جب یہ بلوغت کو پہنچ جائے، نکاح کی عمر تک پہنچ جائے، فَإِن پس اگر، آنستم، آنستم کا معنی ہے معلوم ہونا، فَإِنْ آنستم پس اگر معلوم ہو جائے تم کو، منہم ان میں سے، رشدن، رشد کا مطلب ہے فہم و فراست، رشد ہدایت، فہم، فَإِنْ آنستم منہم پس اگر تمہیں ان سے معلوم ہو جائے، رشدن فہم و فراست، سمجھ بوجھ، فادفعوا پس دے دو ان کو، فادفعوا پس دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا تأکلوها، ومن اور لامن مت، تأکلو کانا، ہا اس مال کو، ولا تأکلوها مت کھاؤ اس مال کو، اسرافا، اسراف، اسراف زیادہ، ولا تأکلوها مت کھاؤ اس مال کو، اسرافا زیادہ زیادہ، وبدارن، بدارن کا معنی ہے جلدی جلدی، وبدارن اور جلدی جلدی، ان کا معنی ہے کہ، یکبرو، یکبرو کبر سے ہے بڑا ہونے سے، ان یکبرو کے بڑے ہو جائیں گے، ولا تأکلوها مت کا اس مال کو، اسرافاً جلدی جلدی، وبدارن زیادہ، اسرافاً زیادہ زیادہ، وبدارن جلدی جلدی، ان یکبرو اس خوف سے کہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کانا غنیا اور جو غنی ہو، من مانا جو، ومن کانا غنی جو غنی ہے، فلیستعفف پس وہ اپنے آپ کو بچائے اس کے مال کھانے سے، ومن کانا فقیرا جو فقیر ہو، فلیأکل پس وہ کھائے، بالمعروف اچھے طریقے سے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ فَإِذَا پس جب، دفع معنی دینا، دفعتم جب دے دو تم، الیہم ان کو، اموالہم ان کا مال، فَأَشْهِدُوا پس گواہ بناؤ، علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیبہ حساب کرنے والا، وآتوا النساء اور دے دو عورتوں کو، صدقاتہن ان کا مہر، نحلہ خوشی کے ساتھ، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پس اگر یہ بخش دے تمہیں، عن شیئن کوئی چیز، منہ اس مال میں سے، اس مہر میں سے، نفساً اپنی رضامندی سے، فکلوہ پس کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا خوشی کے ساتھ، مزے کے ساتھ،
ولا تؤتوا السفہاء اور مت دو بیوقوفوں کو، نادانوں کو، اموالکم تمہارا مال، التی وہ مال، جعل اللہ کے بنائے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاما نگرانی، ورزقوہم اور کھلاؤ ان کو، فیہا اس سے، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم اور کہو ان کو، قولا معروفا اچھی بات، وابتلوا الیتامی اور آزمائش کرو یتیموں کا، حتیٰ یہاں تک، اذا بلغ النکاح جب وہ نکاح کو پہنچ جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا پس اگر معلوم ہو جائے تم کو ان سے فہم و فراست، سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا پس دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا تأکلوها مت کھاؤ اس مال کو، اسرافاً زیادہ زیادہ، وبدارا اور جلدی جلدی، ان یکبروا اس خوف سے کہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا اور جو غنی ہے، فلیستعفف اپنے آپ کو بچائے، ومن کان فقیرا جو فقیر ہے، فلیأکل بالمعروف بس وہ اچھے طریقے سے کھائے، فإذا دفعتم پس جب تم ادا کرو، الیہم ان کو، اموالہم ان کا مال، فاشہدوا بس گواہ بناؤ، علیہم ان پر، وکفا باللہ حسیبا اور کافی اللہ حساب کرنے والا، وآتوا النساء اور دے دو عورتوں کو، صدقاتہن ان کا مہر، نحلہ خوشی کے ساتھ، فإن طبن لکم پس اگر وہ بخش دے تمہیں، عن شیء کوئی چیز، منہ اس سے، نفسا خوشی کے ساتھ، فکلوہ بس کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا خوشی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، ولا تؤتوا السفہاء اور مت دو بیوقوفوں کو، اموالکم تمہارا مال، التی وہ، جعل اللہ کے بنائے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاما نگرانی، ورزقوہم اور کھلاؤ ان کو، فیہا اس سے، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم اور کہو ان کو، قولا معروفا اچھی بات، وابتلوا الیتامی آزمائش کرو یتیموں کا، حتیٰ یہاں تک، اذا بلغ النکاح جب یہ بلوغت کو پہنچ جائے، فإن آنستم منہم رشدا پس اگر معلوم ہو جائے تمہیں ان میں سے سمجھ بوجھ، فادفعوا پس دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا تأکلوها مت کھاؤ اس کو، اسرافاً زیادہ زیادہ، وبدارا اور جلدی جلدی، ان یکبروا کہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا اور جو غنی ہے مالدار ہے، فلیستعفف اپنے آپ کو بچائے، ومن کان فقیرا اور جو فقیر ہے، فلیأکل پس وہ کھائے، بالمعروف اچھے طریقے سے، فإذا دفعتم پس جب تم ادا کرو، الیہم ان کو، اموالہم ان کا مال، فاشہدوا پس گواہ بناؤ، علیہم ان پر، وکفا باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا۔ یہ سورہ نساء ہے، اس میں خواتین کے حقوق کا ذکر ہے، اور اس صورت میں یتیموں کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ تو گزشتہ آیت میں نکاح کا ذکر تھا، آج کی آیت میں جو حکم ہے وہ مہر کی ادائیگی کا حکم ہے، کہ مہر ادا کرو، اور مہر ادا کرو خوش دلی کے ساتھ، اچھے طریقے سے ادا کرو، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ کہ خواتین کا جو مہر ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اور اگر خواتین ان میں سے کوئی چیز آپ کو بخش دے، کوئی چھوڑ دے، کوئی معاف کر دے، تو آپ کو اس کا کھانا جائز ہے، تو آپ کے دل میں اس میں وہ شک نہیں آنا چاہیے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، فکلوا ہنیئا مریئا۔ اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ جو آپ کے زیر کفالت ناسمجھ لوگ ہیں، عمر کے حوالے سے ناسمجھ ہے یا دماغی حوالے سے ناسمجھ ہے، کمزور ہے، تو فرمایا کہ ان کے مال کی حفاظت کرو، وہ ان کو نہ دیا کرو اس طرح کہ وہ اس مال کو جو ہے نا وہ خراب کر دے۔ اللہ نے آپ کو نگہبان بنائے، نگران بنائے، اور ان کو کھلایا کرو، ان کو پہنایا کرو، اور اگر وہ ناسمجھی کی وجہ سے کوئی بات کرے کہ مال تو میرا ہے، آپ مجھے کیوں نہیں دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وقولوا لہم قولا معروفا، آپ ان کو اچھی بات کریں کہ یہ مال آپ کا ہے، میں تو آپ کے مال کی حفاظت کر رہا ہوں، اور یہ مال آپ کا ہے، جب آپ کو ضرورت ہوگی تو میں آپ کو مال دوں گا، وقولوا لہم قولا معروفا کا یہ مطلب ہے کہ اچھی بات کر دیا کریں۔ آخری آیت میں وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں اس آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ چونکہ اس مال پر اللہ نے آپ کو نگہبان بنائے، آپ کو نگران بنائے، آپ کو محافظ بنائے، تو جب یہ یتیم بڑا ہو جائے، آپ پہلے اس کا آزمائش کرو، تھوڑا سا مال دے دو کہ اس کی حفاظت کر سکتے یا نہیں، ضائع تو نہیں کرتے، خراب تو نہیں کرتے، تباہ برباد تو نہیں کرتے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو مال دے دو، اور اگر وہ ابھی اس عمر تک نہیں پہنچے کہ وہ سمجھ بوجھ رکھے صحیح طریقے سے، تو پھر نہ دو، تھوڑا سا اور انتظار کرو۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا جو مال ہے جس کے آپ محافظ ہیں، وہ جلدی جلدی نہ کھاؤ، زیادہ سے زیادہ نہ کرو کہ کہیں یہ بڑا ہو جائے گا اور پھر یہ مال جو ہے نا وہ یہ اس کا ہو جائے گا، لہٰذا اس کو پہلے ختم کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ آپ زیادہ سے زیادہ جلدی لکھائیں، اس سے اجتناب کریں۔
اور یہ بھی بتایا کہ جو صاحب حیثیت آدمی ہے اس کے مال سے بچے، دور رہے اس کے مال سے، اور جو غریب ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، اس حوالے سے کہ اس کی جو خدمت کرتا ہے، اس کے جو کام کاج کرتا ہے، تو اس کے جو مناسب معاوضہ اپنے لیے مقرر کریں، اور اس معاوضے کے طور پر فلیقل بالمعروف اچھے طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ خود غریب ہے، وہ اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کو اس کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کو اور دوسرے مصروفیات میں مسئلہ آ رہا ہے، تو اس لیے یہ اپنی جو ہے نا وہ ذمہ داری سمجھ لیں، اور معقول جو ہے نا وظیفہ جو مناسب سا ہو، زیادہ نہ ہو، برابر، تو فرمایا فلیقل بالمعروف۔ اور یہ بھی اللہ نے آخر میں بتا دیا کہ جب آپ ان کو مال ادا کریں تو اس مال ادا کرتے ہوئے گواہ بنا دیں، اور گواہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کل وہ منکر نہ ہو جائے کہ مجھے نہیں دیا ہے، یا یہ آدمی جھوٹ نہ بولا کہ میں نے دیا ہوا ہے، دیا نہیں ہے اور کہے کہ میں نے دیا ہے، تو دونوں صورتوں میں تاکہ اس کو بھی نقصان نہ ہو اور اس کو بھی نقصان نہ ہو، تاکہ وہ کل وہ الزام نہ لگا سکے اور اس کی طرف سے بھی جو ہے نا زیادتی نہ ہو، تو گواہ بناؤ تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر اس کے بعد کسی کوئی خرابی کرتے وہ کفا باللہ حسیبہ، اللہ حساب کتاب کرنے والا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن ان کا مہر نحلا خوشی کے ساتھ، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ بس اگر وہ بخش دے تمہیں عن شیئن کوئی چیز منہ اس مہر سے نفساً رضامندی کے ساتھ، فَكُلُوهُ پس کھاؤ اس کو ہنیئا مریئا خوشی کے ساتھ مزے کے ساتھ، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور مت دو نادانوں کو اموالکم تمہارا مال التی وہ مال جعل اللہ لکم کہ بنائے اللہ نے تمہارے لیے قیاماً نگرانی، وارزقوہم اور کھلاؤ ان کو فیہا اس سے، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم اور کہو ان کو قولا معروفا اچھی بات، وابتلوا الیتامی اور آزماؤ یتیموں کو حتیٰ اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائے، بالغ ہونے کی عمر تک پہنچ جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا بس اگر آپ سمجھے ان میں سے سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ بس دے دو ان کو ان کا مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا اور مت کھاؤ اس کو اسرافاً زیادہ سے زیادہ، وبداراً اور جلدی جلدی ان یکبروا اس خوف سے کہ بڑے ہو جائیں گے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا اور جو مالدار ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ وہ اپنے آپ کو بچائے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو فقیر ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ بس وہ اچھے طریقے سے کھائے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ بس جب تم ان کو ان کا مال ادا کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ بس گواہ بنو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی اللہ حساب کرنے والا۔